والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک سلسلہ جاری ہے تفسیر کا، جس میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اور ترتیب سے اعوذ باللہ پہ، بسم اللہ پہ، پھر الحمدللہ پہ، اور پھر الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس پہ خطاب ہو چکا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پہ بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس پہ بھی خطاب ہو چکا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس پہ ذی الحج میں خطابات ہوئے۔ پچھلے جمعے ہم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم، اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ اللہ کا غضب ہوا، یعنی اہل غضب کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ مت چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، ہمیں ان کے راستے پہ چلانا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ تو یہ ایک تسلسل سے گفتگو چل رہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، پچھلے جمعے میں ہم نے پڑھا کہ اہل غضب 7 طرح کے لوگ ہیں جن پہ غضب ہوا، یعنی جن سے اللہ ناراض ہے۔ سب سے پہلا بندہ وہ جو مشرک ہے، اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ پھر ہم نے قرآن سے پڑھا وہ جو نبی سے بحث کرے، اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ وہ جو میدان جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائے، اس پہ اللہ کا غضب ہے۔ چوتھا بندہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو سود کھائے، ربا والی آیت ہم نے پڑھی تھی، اس پہ بھی اللہ کا۔ یہ 4 بندے یہ ہو گئے۔ پھر ہم نے ایک بندہ پڑھا تھا شاباش، وہ جو اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے، اس پہ بھی اللہ کا۔ 6 بندے یہ ہیں، ایک بندہ اور ہے جو جن پہ اللہ کا غضب ہے، جن پہ اللہ کا غضب یعنی ناراض، اللہ جن سے ناراض ہے۔ جو بندہ ان سے یاری رکھے، ان پہ بھی اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ 6 بندے ہم نے پچھلے جمعے میں پڑھے تھے کہ یہ اہل مغضوب ہیں۔ اس سے اور بھی ہیں، قرآن میں اور بھی ہیں، لیکن یہ 6 ہم نے پڑھے تھے کہ یہ اہل مغضوب ہیں۔ مغضوب مفعول کے وزن پہ ہے نا، اس میں مفعول ہے، یعنی جو غضب کیے گئے، جن پہ غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، اللہ ان کے لیے غاضب ہے، اللہ ان سے ناراض ہے۔ غاضبٌ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ تو یہاں تک ہم بحث پڑھ چکے ہیں کہ ان سب پہ اللہ کا غضب ہے۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ہم اگلا جمعہ پڑھیں گے کہ ہاؤ وی کین سیف آور سیلف، اپنے آپ کو ہم اللہ کے غضب سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے آج کے جمعے کا خطاب، کیونکہ ہم ان میں شمار ہونا نہیں چاہتے۔ تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، یہ تھا آج کا خطاب۔ لیکن چونکہ 14 اگست کو جمعہ آ گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ میں لمحہ موجود کا ٹیچر ہوں، حالات حاضرہ کا میں ٹیچر ہوں۔ حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا یہ میری مجبوری ہوتی ہے۔ جو بھی کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں ان پہ قرآن سے بات کرنا، اور یہ ایک محقق کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، صاحب مسند کا بھی یہی تقاضا ہے۔ تو میں موضوع پہ بھی رہوں گا، یعنی اللہ کا غضب جو ہمارا عنوان چل رہا ہے یہ بھی پڑھیں گے، بس اسے پڑھتے پڑھتے اچانک 2 قومی نظریہ بھی آ جائے گا، اور یہ آج کی گفتگو ہے۔ ہم نے آج 2 چیزیں سمجھنی ہیں، ایک غضب اللہ، اللہ کا غضب، اور ایک 2 قومی نظریہ۔ لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے 2 قومی نظریہ کو بیان کیا ہے۔ رات گجرات سے خطاب کرتے ہوئے میں جب واپس آ رہا تھا تو کچھ لوگوں کی آراء میں نے سنی ہے، بڑا اچھا بیان کیا ہے ہمارے علماء نے۔ لیکن آج جو 2 قومی نظریہ ہم سنیں گے قرآن سے،
وہ اسی خانقاہ کا خاصہ ہوگا، اسی مرکز کا خاصہ ہوگا۔ تو میں پہلے غضب پہ بات کروں گا، چونکہ اللہ کا غضب یہ عنوان چل رہا ہے، تو انشاءاللہ ان واجوں پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی یہ جو ہماری قوم واجے لے کے نکلی اس پہ بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا غضب، آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں کہ خدا کا سب سے پہلا غضب کہاں ہوا اور کس پہ ہوا۔ یہ ذرا آج اسے دیکھتے ہیں اور اسی سے ہم لمحہ موجود پہ آ جائیں گے۔ دیکھیں تحقیق کا یہ اصول ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ میں غضب بیان کرتا کرتا اسے چھوڑ دوں اور اچانک دو قومی نظریہ پہ آ جاؤں۔ نو، دس از ناٹ اے گڈ وے آف ریسرچ۔ یہ تحقیق کا اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ تحقیق اسے کہتے ہیں کہ گفتگو میں گفتگو آ جائے اور گفتگو کا آنے والی گفتگو کے ساتھ منطقی ربط ہو، جسے ہم لاجیکل ریلیشن شپ کہتے ہیں، لاجیکلی ریلیشن ہو۔ اگر میں اچانک اللہ کا غضب چھوڑ کے اچانک دو قومی نظریہ شروع کر دوں تو یہ نہیں ٹھیک، یہ پھر تحقیق نہیں ہے۔ یہ درمیان میں گفتگو ٹوٹ جاتی ہے، اس کا لطف نہیں ہے۔ لطف یہ ہے کہ اپنا موضوع پڑھتے ہوئے، جو ہمارا موضوع ہے، اسے پڑھتے ہوئے ہی درمیان میں اسی موضوع میں دو قومی نظریہ بھی بیان ہو جائے تو پھر یہ تحقیق ہے، ادروائز یہ تحقیق نہیں ہے۔ آئیے، اللہ کا غضب چونکہ عنوان ہمارا چل رہا ہے، سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت ہے، یہاں پہ یہ پہلا ہے جس پہ اللہ کا غضب ہوا۔ غضب کا معنی ہم نے کیا کیا تھا؟ ناراض ہونا، اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، یہ سارے معنی ہیں غضب کے، یہ سارے معنی ہیں۔ پڑھے کریں، قرآن پڑھا کریں، سبق پڑھا کریں، سبق پڑھا کریں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، ذاکر ہو جاؤ، پڑھا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ فرمائے یہ میرا ذکر ہے، اسے بار بار کیا کرو۔ اس لیے زبانوں پہ قرآن لے کے آیا کرو۔ جن پہ اللہ ناراض ہے اصل میں ان پہ اللہ کا، آواز کم آئی ہے، ان پہ اللہ کا، بس اس طرح ذرا مردوں کی طرح آواز آئے، جوانوں کی طرح، ان پہ اللہ کا غضب ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلا وہ جس پہ اللہ کا غضب ہوا سورہ بقرہ کی آیت ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور بالترتیب 30 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ اگر کہو تو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا لوں۔ کیا بنا لوں؟ خلیفہ، خلیفہ بمانا نائب، یہاں پہ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا نائب بنا لوں، خلیفہ بنا لوں۔ اچھا، ویسے ایک گزارش ہے، اللہ آدم بنانے لگا ہے تو آدم بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ انسان بنا رہا ہے تو انسان بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ بشر بنا رہا ہے تو پہلا بشر ہے تو بشر بھی کہا جا سکتا تھا، بشرن عربی کا لفظ ہے، یہ خلیفہ کیا ہے؟ اللہ نبی بنا رہا ہے، زمین پہ پہلا نبی حضرت آدم ہے تو نبی بھی کہا جا سکتا تھا، یہ خلیفہ کیا ہے؟ ابھی بنا بھی نہیں، ابھی اترا بھی نہیں، ابھی ارادہ ہو رہا ہے، ارادوں میں اللہ فرما رہا ہے خلیفہ بناؤں؟ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ اپنے ارادوں میں فرما رہا ہے، ہمارا ارادہ ہے کہ ہم خلیفہ بنائیں۔ خلیفہ، مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے خلیفہ اس لیے فرمایا کیونکہ خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد پہلے ہوتا ہے۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی۔ خلیفہ اصول ہے یہ، خلیفہ بعد میں بنتا ہے، مرشد۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ کہہ کے اعلان کر دیا، اگر آدم ہمارا پہلا خلیفہ ہے، اس کا مرشد محمد پہلے موجود ہے۔ چونکہ میلاد شریف کا مہینہ بھی آ گیا ہے، اگلا جمعہ میلاد شریف میں، اس لیے تھوڑا تھوڑا اشارہ آپ کو کرتا رہوں گا۔ تو یہ خلیفہ چونکہ تصوف کی اصطلاح ہے، اللہ نے حضرت آدم کے لیے فرمایا ہم اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ، آدم اللہ کا پہلا خلیفہ ہے۔ اچھا، ذرا آگے چلیے گا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ملائکہ نے عرض کیا اللہ تو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ تو فسادی ہوگا۔ فسادی کیا ہوگا؟ شاباش، کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ، ہر زبان قرآن پڑھے، کیا ہوگا؟ یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ تو ہوگا فسادی۔
ملائکہ نے کہا ہوگا فسادی، اللہ فرمایا قالا انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ تمہیں فسادی نظر آ رہا ہے، ہمیں میلادی نظر آ رہا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون کی حکمت میں نے بیان کی ہے۔ اللہ فرمایا ملائکہ جو ہم جانتے ہیں وہ تم، شاباش، بس اس طرح قرآن پڑھتے آؤ، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ذرا سننا، ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کا پہلا غضب کس پہ ہوا؟ اللہ کا پہلا غضب کس پہ ہوا؟ اللہ کا پہلا غضب کہاں اور کس پہ ہوا؟ آئیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، حضرت آدم بن گئے۔ جب آدم بن گئے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ، اور علم دیا آدم کو، اسماء کلہا، اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا۔ سارا علم آدم کو اللہ نے دیا، سارا علم آدم کو اللہ نے دیا۔ نہیں، میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، سارا علم آدم کو اللہ نے دیا۔ مجھے ان مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، اور بھائی جب آدم کو اللہ پڑھا رہا ہے، مصطفیٰ کو کوئی اور پڑھائے گا؟ بولو بھی تو صحیح نا۔ یہاں پہ آدم کو اللہ پڑھا رہا ہے، اور ہمارے دوست احباب کہتے ہیں، یار لوگ کہتے ہیں جی مصطفیٰ کو جبریل پڑھا رہا تھا۔ میں اعلیٰ حضرت کی طرف جا رہا ہوں، اگر کوئی سننی ہے سبحان اللہ کہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے اجازت ان کے گھر پہ جبرائیل آتے نہیں، آنکھ والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، مصطفیٰ کے استاد کو جبریل نہیں کہتے، مصطفیٰ کے در کے دربان کو جبریل کہتے ہیں۔ بھائی گھر کے نوکروں سے تو ہم نہیں پڑھتے، نہیں آپ سمجھے نہیں، گھر کے نوکروں سے تو ہم نہیں پڑھتے، نہیں آپ چپ ہیں، گھر کے خادموں سے تو ہم نہیں پڑھتے۔ جب گھر کے خادموں سے ہم جیسے بندے نہیں پڑھتے، مصطفیٰ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے نتیجہ دینے دو، اگر آدم کو خدا پڑھا رہا ہے، مصطفیٰ کو بھی خدا ہی پڑھا رہا ہے۔ جسے جتنی سمجھ آئی ہے پیار سے سبحان اللہ کہنا۔ اللہ آپ کو شان و شوکت عطا فرمائے۔ ہم پڑھ رہے ہیں جی پہلا غضب کس پہ ہوا۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے، ذرا میں یہ 3 آیتیں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ جب حضرت آدم تعمیر ہو گئے، آدم بن گئے، خلقت ہو گئی، اللہ نے اب یہاں پہ حکم دیا، توجہ، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا، یاد کیجئے جب ہم نے فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے، اسجدوا، بلکہ اسجدوا ہوگا، اسجدوا، سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو سجدہ کرو، جھک جاؤ، لِآدَمَ، آدم کو، ہم نے حکم دیا ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرو۔ حکم کس کا ہے؟ بولو، کیا حکم ہے؟ کس کے لیے؟ آدم کو۔ فَسَجَدُوا، اب ذرا جاگیے گا، توجہ کیجئے گا، فَسَجَدُوا، سارے جھک گئے، سارے جھک گئے، حکم تھا اللہ کا، سارے جھک گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس نہیں جھکا۔ جب ابلیس نہیں جھکا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے ابلیس پہ غضب کیا، اللہ نے ابلیس پہ، یہ پہلا ہے جس پہ خدا کا غضب ہوا، یہ پہلا ہے جس پہ خدا کا، پڑھیں جس پہ خدا کا، اللہ فرماتے استکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، منکر ہوا، غرور کیا، کافر ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کا پہلا غضب، کس پہ؟ ابلیس پہ۔ اب آپ نے غور کیا کہ اہل غضب میں پہلے نمبر پہ ابلیس ہے۔ اب ذرا جاگنا، آج ہے 14 اگست، دن ہے جمعے کا، اس پہ پہلا غضب ہوا۔ اب فقیر کا جملہ دلوں پہ لکھنا، اس پہ پہلا غضب ہوا، 2 جماعتیں سامنے آئیں، ایک ملائکہ کی، ایک ابلیس کی۔ ملائکہ کی جماعت نے سجدہ کیا، یہ ایمان والے ٹھہرے، جو خدا کی مان گئے وہ ہوتا ہے مومن، جو اللہ کی مان جائے وہ ہوتا ہے مومن۔ انہوں نے مان لی، یہ ٹھہرے ایمان والے۔ ابلیس نے اللہ کی نہیں مانی، اس پہ ہوا غضب، اسے اللہ نے کافر قرار دیا۔ اس سے پہلے کافر نہیں تھا، اس سے پہلے جماعت ایک ہی تھی، اس سے پہلے جماعت ایک ہی تھی۔ جب اس پہ ہوا غضب، اس نے خدا کی نہیں مانی،
اب دو جماعتیں ہو گئیں، دو قومیں ہو گئیں، دو جماعتیں ہو گئیں، دو قومیں ہو گئیں، ایک ایمان والوں کی، ایک کفر والوں کی، ایک مومن ٹھہرے، ایک کافر ٹھہرے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آدم کی تخلیق والے دن ہی دو قومی نظریہ سامنے آ گیا تھا۔ حضرت آدم کی تخلیق والے دن ہی دو قومی نظریہ سامنے، بھائی بولو بھی تو صحیح، دو قومی نظریہ سامنے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بڑے اچھے اچھے اسکالرز ہیں ہمارے ملک میں، بڑے اچھے انداز سے دو قومی نظریہ بیان کر رہے ہیں، لیکن فقیر کی نظر میں جو دو قومی نظریہ آیا ہے نا، وہ آدم سے آیا ہے۔ اسی دن سیگریگیشن ہو گئی تھی، ایک طرف ایمان ہے، نہیں توجہ نہیں فرمائی، اور دوسری طرف، اچھا جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، آدم اور ملائکہ کی صورت میں ایک طرف ایمان ہے اور ابلیس کی صورت میں ایک طرف کفر ہے۔ اب سمجھ آئی، دو قومی نظریہ اصل میں ایمان اور کفر کی بات ہے۔ دو قومی نظریہ اصل میں ایمان اور، نہیں آپ سارے چپ ہیں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، دو قومی نظریہ آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں فرمائی، ادھر آدم ہے ادھر ابلیس ہے، ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے، یہاں سے دو قومی نظریہ چلتا ہوا، یہی ایمان آدم سے چلتا ہوا حضرت نوح پہ آیا، آدم سے چلتا ہوا حضرت شیس پہ آیا، آدم سے چلتا ہوا حضرت نوح پہ آیا، حضرت نوح کے سامنے کفر تھا، نوح ایمان ہے، چلتا ہوا موسیٰ پہ آیا، موسیٰ ایمان ہے، فرعون کفر ہے۔ سنو دو قومی نظریہ، موسیٰ ایمان ہے، فرعون کفر ہے، یہی دو قومی نظریہ چلتا ہوا ابراہیم پہ آیا، ابراہیم ایمان ہے، نمرود کفر ہے، یہی دو قومی نظریہ چلتا ہوا ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کدار، کدار سے حمل، حمل سے نبت، نب سے سلامہ، سلامہ سے یسا، یسا سے عودین، عدنان سے معا، معا سے مغر، مغر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے کنانہ، کنانہ سے فہرین، فہرین سے لوئی، لوئی سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے محمد، محمد ایمان ہے، ابو جہل کفر۔ نہیں یہ پھر رکا نہیں، یہ دو قومی نظریہ رکا نہیں، یہی دو قومی نظریہ حضور سے ابو بکر کو ملا، ابو بکر سے عمر کو ملا، عمر سے عثمان غنی کو ملا، عثمان غنی سے مولا علی کو ملا، مولا علی سے حسن بصری کو ملا، حسن بصری سے حضرت حذیفہ کو ملا، حذیفہ سے عثمان ہرونی کو ملا، عثمان ہرونی سے یہی دو قومی نظریہ داتا صاحب کو ملا، یہی دو قومی نظریہ غوث اعظم کو ملا، غوث اعظم سے گنج شکر کو ملا، گنج شکر سے اعلیٰ حضرت کو ملا، اعلیٰ حضرت نے یہی دو قومی نظریہ اقبال کو دیا، قائد اعظم کو دیا۔ جسے دو قومی نظریہ سمجھ آ رہے سبحان اللہ، یہ ہے دو قومی نظریہ جو اقبال لے کے آئے، اصل میں ایمان اور کفر ہے، اصل میں ایمان اور یار کہاں پیشاب پینے والی قوم، وہ کہاں جانوروں کا پیشاب پینے والی قوم اور کہاں آب زمزم پینے والی قوم، یہ دو قومی نظریہ ہے۔ This is the real concept of two nations، یہ ہے دو قومیں، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف، بولیں بولیں، ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف، اچھا نہیں ٹھہرو میں اس پہ ایک آیت پڑھتا ہوں، میرے سامنے سورہ تغابن کی آیت ہے، اب آپ نے غور کیا ہم اللہ کا غضب پڑھتے ہوئے لمحہ موجود پہ آ گئے، ہمارا ٹاپک ہے اللہ کا غضب، اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اس پہ میں مزید آیتیں پڑھوں گا۔ کیا ہمارے سامنے آیا؟ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اصل میں ایمان اور، یہ میری کتاب ہے، یہ میرے سامنے ہے نا، یہ میری اپنی کتاب ہے، یہ لفظ ایمان اور کفر پہ لکھی ہوئی ہے، یہ 175 صفحات پہ لکھی ہوئی میری اپنی کتاب ہے، اور یہ تقریباً 6-7 سال پہلے کی لکھی ہوئی ہے، پرانی ہے، نئی نہیں ہے۔ آج ہم نے دو قومی نظریہ یہیں سے پڑھنا ہے۔ میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ تغابن کی طرف آؤ، 64 نمبر سورہ ہے،
اور ترتیب. مجھے تھوڑا سادہ پانی چاہیے یار. میں نے کبھی پانی نہیں پیا لیکن اب پتہ نہیں طلب ہو جاتی ہے مجھے. سادہ پانی بیٹا لے کے آنا. سورہ تغابن کی طرف آئیں. 64 نمبر سورہ ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ دو قومی نظریہ. اور دو قومی نظریہ سے مراد ایمان اور کفر ہے. پہلے دن ایمان سامنے آ گیا تھا جب حضرت آدم بنے, اور پہلے دن کفر بھی سامنے آ گیا تھا جب حضرت آدم بنے. آدم بنے. تو یہ تاسیس ہے, یہ بنیاد ہے ایمان اور کفر کی, دو قومی نظریہ کی. اب آئیے سورہ تغابن کی طرف چلتے ہیں. اور یارا مجھے نا لفظ پاکستان پہ ایک جملہ ذہن میں آ رہا ہے. ملک کا نام ہے پاکستان. کیا نام ہے؟ یہ پتہ کیسے بنتا ہے؟ جہاں پہ محمد و علی اور فاطمہ محنت کریں نا, محمد و علی و فاطمہ جہاں پہ محنت کریں, نتیجے میں جو شے سامنے آ جائے اسے پاکستان کہتے ہیں. اسے پاکستان کہتے ہیں. آئیے دو قومی نظریہ پہ سنو. سورہ تغابن سے ایک آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی اور دوسری آیت خطبے میں نے یہ تلاوت کی ہے. سورہ تغابن ہے, 64 نمبر سورہ ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ فرمائے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میری ہی تعریف کر رہا ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہے اللہ ہی کی, سارے بولو اللہ ہی کی تعریف کر رہا ہے. میں ویسے قربان جاؤں, ساری ہر شے خدا کی تعریف کر رہی ہے. قیامت تک ہر شے خدا کی تعریف کرے گی اور کرتی ہے اور کر رہی ہے. قیامت تک ہر شے خدا کی تعریف کرے گی. جب ہر شے فنا ہو جائے گی نا, اس وقت خدا جس کی تعریف کرے گا اسے محمد کہتے ہیں. جب خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں بچے گا, ٹھنڈا بول رہے ہو مجھے تکلیف ہوئی ہے. جب خدا کی کل شیء ہالکن کل من علیہا فان, جب خدا کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں بچے گا, اس دن خدا جس کی تعریف کرے گا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہو یار. ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے تو جملے میری زبان پہ آتے رہیں گے. اچھا, اللہ فرماتے ہیں ہر شے میری تعریف کرتی ہے. وجہ پتہ کیا ہے؟ لہ الملک, کیونکہ ملک اسی کا ہے. ملک خدا کا ہے. ملک ہولی بولے ہو, ملک کس کا ہے؟ مولا یہ تیرا ملک ہے کدھر؟ یہ سورہ, یہ 64 نمبر سورہ ہے. 67 نمبر آیت کے شروع میں اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک, میرا ملک میرے ہاتھ میں ہے. میرا ملک میرے, بولو میرا ملک میرے, اللہ کا ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے. مولا تو ہاتھوں سے پاک ہے, اب تیرے ہاتھ دیکھنے ہو تو جائے کہاں پہ؟ اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. مقام حدیبیہ پہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں, دیکھنے میں اوپر والا ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اصل میں یہی خدا کا ہے. اس کا مطلب ہے نتیجہ یہ نکلا ملک خدا کا ہے, مالک مصطفیٰ ہے. ملک خدا کا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے قبضہ قدرت میں سارا ملک ہے. وجہ یہ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ, ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, میں ہی ہر چیز پہ قادر ہوں. یہ بات کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي, وہی اللہ ہے جس نے خَلَقَكُمْ, تمہیں پیدا کیا. اللہ نے تمہیں, سمجھنا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ, وہ علیحدہ بات ہے کہ تم میں سے کچھ کافر ہو گئے. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اور تم میں سے کچھ مؤمن ہو گئے. کچھ کافر کچھ مؤمن, اسی کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں. اسی کو دو قومی. اب آپ نے دیکھا قرآن میں جگہ جگہ دو قومی نظریہ ہے, اور دو قومی نظریہ ہے کیا؟ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کفر ہے. ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف نہیں. آپ سمجھے نہیں ابھی تک. رسول اللہ کی صورت میں ایمان ہے, ابو جہل کی صورت میں کفر ہے. امیہ, عتبہ, شیبہ, ابو لہب کی صورت میں کفر ہے. خلیل اللہ کی صورت میں ایمان ہے, نمرود کی صورت میں کفر ہے.
موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں ایمان ہے، فرعون کی صورت میں کفر ہے. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ حسین کی صورت میں ایمان ہے. بولو بھی تو صحیح نا. دیکھو ذرا دو قومی نظریہ کہاں کہاں تمہیں مل رہا ہے. حسین کی صورت میں ایمان ہے، مولوی نہ بھی مانے پھر بھی یزید کی صورت میں کفر ہے. مولوی نہ مانے پھر بھی یزید کی صورت میں کفر ہے. تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یزید کی صورت میں کفر ہے. اور حسین جس مقابلے میں نکل آئے آگے کفر ہی ہوتا ہے. حسین کی صورت میں ایمان ہے، یزید کی صورت میں کفر ہے. اور اب یہاں پہ آ جاؤ مسلمانوں، جب تک پاکستان نہیں بنا تھا آپ کی صورت میں ایمان تھا، اور یہ کانگریس اور گاندھی اور یہ جو جتنا گند ہے، یہ ہندو اور انگریز، ان کی صورت میں کفر ہے. اسے ہی دو قومی نظریہ کہتے ہیں. اسے دو قومی نظریہ کہتے ہیں. اب آپ مجھے اجازت دیں میں دیکھوں یہ ایمان کیا ہے، کیونکہ ایمان، اسلام، ایمان یہ پاکستان کی بنیاد ہے. نو کوسچن از دیٹ کہ وٹ از ایمان. اب اجازت ہے میں ایمان پہ کچھ آیتیں پڑھوں؟ ایک دفعہ نعرہ سنائیں اچھا سا ذرا. اچھا مجھے نا پاکستان پہ ایک آیت یاد آئی ہے. میں پڑھنے لگا تھا ایمان، لیکن ذرا پاکستان پہ ایک آیت سننا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جب سیگریگیشن ہوئی، اقبال نے کانسیپٹ دیا لا الہ کا. قائد اعظم نے فرمایا کہ یہاں پہ بنیادیں لا الہ ہیں. وی کین ناٹ، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے. مجھے ایک بات کا جواب دو، ایمان اور کفر اکٹھا رہ سکتا ہے؟ بس یہی دو قومی نظریہ ہے نا. تو ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. دو طرح کے پلیت تھے یہاں پہ، ایک ہندو اور دوسرا انگریز. ایک ہندو اور دوسرا انگریز. درکار تھا پاکستان، کیونکہ یہ ہے بر صغیر، یہ ہندوستان ہے اصل میں. یہ ہند ہے، دریائے سندھ ہے. سندھ سے ہند بنا ہے، اصل میں سندھ ہے. سندھ سے آیا ہند، ہند سے ہندوستان. اور یہ پرانا مذہب ہے ہندوازم، رسول اللہ کے دور کا مذہب ہے. جب مکے میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے نا، ہندو اس وقت بھی تھے، اس خطے میں ہندو تھے، کیونکہ قدیم مذہب ہے یہ. اب دو پلیت تھے، ایک انگریز اور ایک ہندو. یار پیشاب پینے والی قوم پاک تو نہیں نہ ہوتی؟ پریشان کیوں ہو گئے؟ اور میں نے ابھی بھی دیکھا ہے انگریز طہارت نہیں کرتا. واش روم سے فارغ ہو کے انگریز طہارت نہیں کرتا، کیونکہ میں انگریز ملک میں جا کے خود دیکھ آیا ہوں. ان کے واش رومز میں پانی نہیں ہوتا، طہارت نہیں وہ کرتے. یہ بس ٹیشو وغیرہ استعمال کرتے، طہارت نہیں وہ کرتے، پانی استعمال نہیں وہ کرتے. جن کے دلوں میں محمد نہ ہو، اللہ انہیں خود ہی پلیت رکھتا ہے. پاکی وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ محمد آتے ہیں. میں جب سفر کرتا تھا تو مجھے ساتھ بوتل پانی کی رکھنی پڑتی تھی، کیونکہ میں نے واش روم میں پانی استعمال کرنا، یہ نہیں کرتے. تو پھر وہ پانی والی بوتل میرے پاس ہوتی تھی. وہاں پہ بالکل پانی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کے ہاں. اور آپ ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتے، بو آتی ہے. پھر وہ ظاہری خوشبو لگا کے اپنی بو دور کرتے رہتے ہیں. آپ کو مبارک ہو، آپ کو حضور نے پاک رکھا ہے. اسلام بڑی نعمت ہے، وہاں پہ جا کے قدر ہوتی ہے کہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے. خیر چلو، دو پلیت تھے اس خطے میں، ایک انگریز اور دوسرا. قائد اعظم کو چاہیے تھا پاکستان. اب آپ مجھے اجازت دو میں ایک آیت پڑھوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کی 66 نمبر آیت ہے. وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
اللہ فرماتا ہے اگر تم توجہ کرو، غور کرو، تو ہمارے پیدا کیے گئے جانوروں میں تمہارے لیے درس ہے۔ یہ جو ہم نے جانور پیدا کیے ہیں ان میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ یہ بھینس، یہ بکری، یہ جو جانور ہم نے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے، بولو مولا ہمارے لیے اس میں کیا عبرت ہے؟ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ، تم دیکھتے نہیں کہ جو ہم تمہیں پلاتے ہیں وہ اس کے پیٹ میں سے آتا کدھر سے ہے؟ تم بکری کا دودھ پیتے ہو، تم بھینس کا دودھ پیتے ہو، تم گائے کا دودھ پیتے ہو، کبھی تم نے غور نہیں کیا کہ یہ دودھ آ کہاں سے رہا ہے؟ بتایا نہیں تمہیں؟ تمہارے لیے عبرت ہے، اس جانور میں تمہارے لیے درس ہے، تمہارے لیے درس ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھنا، جانور گھاس کھاتا ہے، جب وہ گھاس کھا لیتا ہے تو وہ گھاس پیٹ میں جاتا ہے تو دو چیزیں بنتی ہیں، ایک خون اور ایک گوبر۔ ایسے ہی ہے، ایک جانور کا خون جو اس کے جسم میں گردش کرتا ہے اور دوسرا فضلہ گوبر۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن وہ جو ہم تمہیں پلاتے ہیں نا، خون تو پلیت ہے، گوبر بھی پلیت ہے، لیکن وہ جو تم پیتے ہو وہ پلیت نہیں ہے، وہ جو تم پیتے ہو وہ پلیت مولا وہ کہاں سے آتا ہے؟ اللہ فرمایا من بینی فرسن، وہ جانور کے فرس یعنی گوبر سے، و دمن اور جانور کے خون سے، جانور کے فرس اور جانور کے خون سے دونوں پلیت ہیں، ان دونوں میں سے یہ پاک آتا ہے۔ مولا یہ جو پاک آتا ہے یہ کیا ہے؟ فرمایا لبنن خالصن سائغا للشاربین، وہ جو تم پیتے ہو وہ ان دو پلیتوں میں سے آتا ہے، وہ جو تم پیتے ہو، جو اللہ گوبر پلیت میں سے، خون پلیت میں سے دودھ پاک دے سکتا ہے وہی اللہ پلیت ہندو اور پلیت انگریز میں سے پاکستان دے سکتا ہے۔ جسے پاکستان سمجھ آیا سبحان اللہ تو کہو یار۔ یہ دو پلیت تھے یہاں پہ یہ دو پلیت تھے، ہندو گوبر کی طرح ہے اور انگریز گندے خون کی طرح ہے۔ میں قربان جاؤں قائد اعظم پہ، میں قربان جاؤں اقبال پہ۔ اللہ نے اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح اور اقبال سے اللہ نے کام لیا۔ خدا جس طرح دو پلیتوں میں سے پاک نکالتا ہے، ان کے ذریعے دو پلیتوں میں سے پاکستان نکالا ہے۔ جسے قرآن سے پاکستان سمجھ آ رہا ہے سبحان اللہ کو۔ اب آپ کو سمجھ آئی، ہمارا تو پاکستان بھی قرآن میں ہے۔ اللہ آپ پہ اپنا فضل کرے، اللہ آپ پہ اپنی رحمت کرے۔ بنیاد ہے ایمان، بنیاد ہے، بس گفتگو مکمل ہو گئی جی۔ بنیاد ہے ایمان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو پھر بنیاد تو ایمان ہی ہوئی، بنیاد تو پھر ایمان ہوئی۔ ذرا دوبارہ نعرہ نہ آج لگائیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ ایک نعرہ بڑا پیارا ہوتا تھا، اصول ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، اصول ریاست کیا ہوگا؟ اب ذرا دوبارہ نعرہ سناؤ، پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں ذرا مردوں کی طرح، قرآن آپ سن چکے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں یار بڑا پیارا آپ بول رہے ہیں لیکن آپ کی آواز اس معیار پہ نہیں آئی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایک دفعہ پھر آواز آئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ اب اگلا نعرہ اس سے بھی اونچا جواب دینا ہے، اصول ریاست کیا ہوگا؟ شاباش، اصول ریاست کیا ہوگا؟ اچھا ہم اس نتیجے پہ پھر آ گئے، پاکستان کی بنیاد ایمان ہے۔ یار جماعتیں دو ہی ہیں، یہاں ایمان ہے
یا کفر ہے یا ایمان ہے؟ بولو، باتیں دو ہی ہیں نا، یا ایمان ہے یا کفر ہے. نو کوسچن از دیٹ کہ وٹ از ایمان، یہ ایمان کیا ہے جس کی بنیادوں پہ پاکستان ہے. جب ہم نے ایمان کو غور سے دیکھا تو نظر کیا آیا؟ ایمان کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ اشتقاق ہے. کوئی ہے کاغذ پنسل؟ کاغذ دے دیں، میں یہ نہیں استعمال کرنا چاہتا. اگر ہے کوئی ڈائری کاغذ پلیز، اگر قریب ہے تو ورنہ اگر نہیں ہے تو چلیں ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ پاکستان کی بنیاد. شاباش، پاکستان کی. اب ذرا اسے سمجھیے گا، جس بنیادوں پہ اقبال نے محنت کی وہ کیا تھی؟ ایمان. کیا ہے؟ ایمان. یہ ایمان ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے ایمان ہے کیا؟ وٹ از ایمان؟ وٹ از دا ریئل رو آف ایمان؟ وٹ از دا اسپرچل پار آف ایمان؟ ایمان کی روح کیا ہے کیا؟ ہے تو ہم مومن، لیکن یہ ہے کیا؟ جب علماء لغت کو کھولا تو ماہرین لغت یعنی مرتضی زبیدی کو پڑھا، تاج العروش کو، لسان العرب کو پڑھا، ابن منظور کو، راغب اصفہانی کو پڑھا، المفردات کو. اچھا چلو چھوٹی کتاب لے لو، المنجد پڑھ لو، یہ آسان ہے، المنجد میں آ جاؤ. اچھا اس سے بھی چھوٹی کتاب لے جو، کوئی لغات میں سے کوئی کتاب لے لو، لغت کی کوئی کتاب لے لو. جب اسے کھولا تو نظر آیا ایمان ہے الف میم اور نون سے. الف میم اور نون، یہ ہے، اس سے ایمان ہے. الف میم نون، دس از بیسیکلی روٹ ورڈ آف ایمان. اسے مادہ اشتقاق کہتے ہیں. یہ ایمان کا مادہ ہے، اس سے ایمان ہے. اب ذرا اسے اکٹھا کرو، الف میم نون کو. امن. شاباش. کیا بنے گا؟ پھر بولو. امن. 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 گویا امن ہے تو ایمان ہے. امن ہے. یہاں پہ امن نہیں تھا. بندے نماز پڑھتے تھے، ہندو آگے آ جاتے تھے. بندے لا الہ پڑھتے تھے، ہندو آگے آ جاتے تھے. بندے بھینس کا گوشت کھانا چاہتے تھے، یہ آڑے آ جاتے تھے. یہ اس کی پوجا کرتے تھے. اقبال نے دیکھا امن نہیں ہے، قائد اعظم نے دیکھا امن نہیں ہے، محمد علی جناح نے دیکھا امن نہیں ہے. کیونکہ جب امن ہی نہیں تو ایمان کیسے آئے؟ جیتے رہیں. جب امن ہی نہیں تو ایمان کیسے آئے؟ امن قائم ہو جائے. اقبال نے کہا سنو، جیسے وہ دو قومیں تھیں، آدم اور ہے، ابلیس اور ہے، موسیٰ اور ہے، فرعون اور ہے، ابراہیم اور ہے، نمرود اور ہے، مصطفیٰ اور تھے، ابو جہل اور ہے، حسین اور ہے، یزید اور ہے. جس طرح وہ اور تھے، ہم اور ہیں، تم اور ہو. ہماری باؤنڈری بنے گی یہاں پہ، اکٹھے نہیں رہیں گے. ہم اکٹھے نہیں رہیں گے تاکہ امن آئے. تو جب امن آئے گا، یہ جملہ آپ سے چاہیے، جب امن آئے گا ایمان آئے گا. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں اس امن کو کھولوں. امن کو کھولوں. امن کو کھولوں. ٹھہرو، امن کو کھولتا ہوں. امن کے بارے میں ماہرین لغت لکھتے ہیں کہ یہ امن کیا ہے. وہ لکھتے ہیں الامن طمانینۃ النفسی و زوال الخوفی. امن کہتے ہیں نفس کا مطمئن ہو جانا، خوف کا چلے جانا. اطمینان نفس، انر سائیڈ سیٹسفیکشن، کمپلیٹ سیٹسفائیڈ، اندرونی طور پہ مطمئن ہونا. ویسے بنیاد تو یہی رکھی تھی اقبال نے، قائد اعظم نے بھی بنیاد تو یہی رکھی تھی کہ قوم مطمئن رہے. قوم. لیکن جب گاڑی پیٹرول پمپ پہ جاتی ہے اور جب پیٹرول کے لیے پیٹرول کی ڈکی کھلتی ہے، جب پھر پیٹرول ڈلتا ہے، وہ جو 138 میں ڈلتا تھا وہ آج کل 338 میں ڈل رہا ہے. تنخواہیں وہی ہیں، آمدن وہی ہیں. وہ جو بل 2,500 آتا تھا، 1500 بجلی کے بل آتے تھے. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایویں 2-4 سال پیچھے تو چلے جاؤ، زیادہ دور کی باتیں نہیں میں کر رہا. وہ جو 1500 2000 2,500 بڑے لینڈ لارڈ کا بل آتا تھا، 2400 2500 2000 4000، وہ جب آج کل بل 18,000 آتے ہیں تو پھر اطمینان تو ہوتا ہی ہوگا.
پھر انر سیٹسفیکشن تو خوب ہوتی ہوگی نا، اس کا مطلب ہے اطمینان گیا. تو جب اطمینان ہی نہیں ہے تو امن کہاں سے آئے گا؟ تو جب امن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اقبال کے خواب جو ہیں وہ ہم نے ادھورے کر دیے. قائد اعظم نے جو سوچا تھا وہ کر نہیں سکے. دیکھیں میں پاکستان کے خلاف بولنے والا بندہ نہیں ہوں. پاکستان ہماری جان ہے، پاکستان ہماری، یہ دیکھیں میں نے جھنڈا لگایا ہوا ہے، پاکستان ہماری شان ہے. لیکن میں ایک عرض کروں، ہم نے کسی حکمران کو کیا کہنا ہے؟ بحیثیت قوم ہم ٹھیک نہیں ہیں. وہ قومیں ٹھیک تھی. ہم عاشق ہیں حضور کے، ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آج جمعہ پڑھانے کاموں کی گیا ہوں تو ایک دوست ہے، وہ مجھے روز ریسیو کرتے ہیں ڈیلی. ان کی عادت ہے کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ میری گاڑی کو اندر کرواتے ہیں اور مجھے مسجد میں لے کے بھی جاتے ہیں، پھر مجھے واپس گاڑی تک لے کے بھی آتے ہیں. وہ بڑے معتبر ہیں ہمارے کاموں کی، کہ اچھے لینڈ لارڈ گھر کے وہ دوست ہیں. تو آج نا میرا قرآن پاک انہوں نے پکڑا ہوا، یہ کتابیں پکڑی ہوئی. تو جب میں گاڑی سے نکلا نا تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں گل کرا. میں کہ جی کرو. جب سے ہم آپ کی خطاب سن رہے ہیں نا، آپ سے اتنا پیار ہو گیا ہے، اتنا پیار ہو گیا ہے. آپ اگر کہیں نا کہ یہاں پہ مجھے تمہاری جان چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ سے ہمارا پیار ہوا ہے تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، جن کی وجہ سے ہوا ہے. یہ میں سچی بات کر رہا ہوں، یہ آج کا واقعہ. جن کی وجہ سے آپ سے پیار ہوا ہے، خدا جانے جو رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے ان کا پھر عالم کیا ہوگا، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا. ہم آج اپنے کسی عالم کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی باتیں کرتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے اشاروں پہ چلنے کے لیے تیار ہیں. تو جو صاحب رسول اللہ، صاحب قرآن جب خود سامنے بیٹھتے ہوں گے، میں عرض کر رہا ہوں وہ قومیں ٹھیک تھیں. ہم اس وقت بحیثیت قوم ٹھیک نہیں ہے. ہمارا جہاں پہ داں لگتا ہے ہم لگاتے ہیں. ہمیں کوئی چانس ملتا ہے ہم ضائع ہی نہیں کرتے. آج یہاں پہ 5,000 کا نوٹ باہر گلی میں پڑا ہو، ہم نے نہیں پوچھنا کس کا ہے، ہمارا ہی ہے، میرا ہی گرا ہے. یہ ہے ہم بحیثیت قوم. چھوڑو حکمرانوں کو، ہم قوم ہی درست نہیں ہے. میں جب لندن گیا نا تو میں جاتے ہوئے گیا ادھر سے اسلام آباد ایئرپورٹ سے، واپسی میں لاہور آیا. تو جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پہنچا نا تو وہاں پہ بورڈنگ کے بعد جب وہ امیگریشن آفیسر پاسپورٹ چیک کرتا ہے تو وہاں پہ رش بڑا ہوتا ہے. ایک لائن انہوں نے رکھی ہوئی تھی کہ وہ جو کمزور شہری ہیں، معذور شہری ہیں، اس لائن میں صرف وہ لگیں گے، دوسرے نہیں اس لائن میں لگیں گے. 18-19 لائنیں آپ کے لیے پڑی ہوئی ہیں، اس لائن میں نہیں آنا. میں دیکھتا رہا کہ وہاں پہ جب شہریوں کی تعداد ختم ہوئی نا، جو کمزور شہری تھے یا ضعیف شہری تھے، نوجوان بچے اپنی قطار کو توڑ توڑ کے اس لائن میں جا رہے ہیں. میں دیکھا، میں نے کہا یہ ہماری قوم کے حالات ہیں. ہم 10 منٹ انتظار نہیں کر سکتے. ہم کسی کا حق کھا کے راضی ہیں. وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ معذوروں کا حق ہے. اچھا ہمارا حالات یہ ہے کہ جب ہم کسی کا حق کھا لیتے ہیں نا، ہم کھا کے اس کا چرچا کرتے ہیں. ویکھو میں مار کا مار چھڑیا جی، اور ہم فخر کرتے ہیں. میں نے تو پہلے عرض کیا ہم بحیثیت قوم غلط ہو چکے ہیں. اچھا وہ جو قوم ہے نا جہاں پہ میں گیا ہوں، ہے وہ بندے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ ایمان نہیں ہے. یہاں پہ ایمان ہے، کام ٹھیک نہیں ہے. وہاں پہ کام ٹھیک ہے، وہ میں بتاتا ہوں. جب میں ادھر مینچسٹر ایئرپورٹ میں جا کے اترا تو میں نے جانا تھا لفٹ کے ذریعے اوپر. میں نے کیا دیکھا، لفٹ کے سامنے 3 بندے کھڑے ہیں، 3 انگریز کھڑے ہیں، تینوں لائن میں. حالانکہ لفٹ کا دروازہ بڑا ہوتا ہے، اکٹھے بھی کھڑے ہو سکتے تھے. نہیں، جو پہلے آیا وہ آگے، جو بعد میں آیا وہ پیچھے، جو اس کے بعد آیا وہ اس کے پیچھے. میں چوتھے نمبر پہ تھا، میں بھی چوتھے نمبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا. میں نے وہاں پہ جا کے محسوس کیا وہ ہمارا پاکستان کا ایئرپورٹ، ہم کسی کا حق کھا کے راضی ہیں. یہاں پہ ایک دوسرے کا یہ حق نہیں کھاتے، اسی لیے کامیاب ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن ان کے اصول اسلامی ہو چکے ہیں، وہ اسلام سے مرعوب ہیں، متاثر ہیں. آج 14 اگست سے میں اعلان کر رہا ہوں، ہم بحیثیت قوم ٹھیک نہیں ہیں. ہم حق کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں.
اور ہم محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم شارٹ کٹ کے قائل ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ فرماتے ہیں آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل سکتی جو خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہمارے حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم بحثیت قوم غلط ہو چکے ہیں، اور جیسی قوم ہو، میرے صاحبوں آج عزم کرو، 14 اگست ہے، عزم کرو کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو نہ حق تنگ نہیں کرنا، کسی کا راستہ نہیں روکنا، کسی کی ٹانگیں نہیں کھینچنی، لیگ پولنگ نہیں کرنی، کسی کو گالی نہیں دینی، اپنے گھروں میں اجتماعیت رکھنی ہے۔ بحیثیت قوم اجتماعیت کو قائم کرو، اجتماعی نظم کو قائم کرو۔ جب تم اجتماعیت کو قائم کرو گے ہمیں فاروق اعظم جیسا حکمران مل جائے گا۔ ملک میں امن نہیں ہے تو جب امن ہی نہیں ایمان کہاں سے آئے؟ تو جب ایمان ہی نہیں اطمینان کہاں سے آئے؟ چلو میں آخری آیت پڑھوں اور ساری گفتگو کا نتیجہ دوں۔ بنیاد تھی ایمان، ایمان ہے اطمینان نفس۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس کیسے مطمئن ہوگا؟ ہاؤ وی کین سیٹسفائیڈ انر سائیڈ، ہم انر سائیڈ مطمئن کیسے ہوئیں گے؟ کیا گاڑیوں سے؟ نہیں۔ کیا کوٹھیوں سے؟ بڑے کوٹھیوں والے بے چین ہیں۔ کیا بنگلوں سے، پیلیوں سے؟ بڑے بڑے پیلیوں والے بے چین ہیں۔ تو پھر اس نفس کو چین کیسے آئے گا؟ اجازت دو آیت پڑھوں جن کی بنیادوں پہ پاکستان بنا ہے۔ مولا اس نفس کو چین کیسے آئے گا؟ اللہ فرمایا چین چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہیں جب بھی اطمینان آئے گا میرے ذکر میں آئے گا۔ جب بھی اطمینان آئے گا میرے، سارے پڑھو، جب بھی اطمینان آئے گا میرے۔ بس 3 آیتیں سنو اور اجازت، نماز کی طرف آگئے۔ مولا تیرا ذکر کیا ہے؟ اللہ فرمائے اقم الصلاۃ لذکری، یہ نماز میرا ذکر ہی تو ہے۔ نماز میرا 85% قوم پاکستان میں بے نمازی ہے۔ جاؤ جا کے ایوریج نکالو، 15% نمازی ہیں۔ یہ ہمارے بچے واجب جا رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں آئے، ماں باپ نے شغف نہیں دیا۔ ساری دکانیں اس وقت بھی کھلی ہوئی ہیں، جاؤ پوری مارکیٹ چلے جاؤ، سب دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ 85% لوگ جمعہ نہیں پڑھ رہے، آپ 15% ہو صرف۔ تو جب ہم ذکر سے ہی دور ہیں امن کیسے آئے؟ 85% پبلک ان پاکستان بے نمازی ہے، جسٹ 15% پبلک ان پاکستان نمازی ہے، جبکہ اس کے برعکس عرب امارات میں 85% نمازی ہیں۔ جاؤ سعودی عربیہ چلے جاؤ، 85% نمازی ہیں۔ دیکھیں میں عقائد کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کی بات کر رہا ہوں، عقائد پہ بات نہیں ہو رہی، نماز پہ بات ہو رہی ہے۔ 85% عرب امارات نمازی ہیں، 15% بے نمازی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کمپیریٹیولی امن ہے۔ اس ملک میں امن نہیں ہے، اس ملک کے باشندے نمازی نہیں ہیں۔ اگر امن چاہیے نماز کی طرف آؤ۔ پہلا ذکر نماز ہے، دوسرا اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دوسرا ذکر قرآن ہے۔ دوسرا ذکر، ہم نماز سے بھی دور، ہم قرآن سے بھی دور۔ آخری ذکر سنو، دل کو مطمئن کیسے کرنا ہے۔ اللہ سورہ طلاق میں فرماتا ہے قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، جہاں پہ نماز ذکر ہے، جہاں پہ قرآن ذکر ہے، وہاں پہ حسین کا نانا بھی ذکر ہے، حضور بھی ذکر ہے، حضور ذاکر بھی ہے، حضور ذکر بھی ہے۔ اس وقت امت قرآن سے بھی دور، نماز سے بھی دور، سرکار سے بھی دور۔ قائد اعظم کا خیال تھا کہ ہم علیحدہ ہو جائیں تاکہ قرآن کے قریب آ جائیں، نماز کے قریب آ جائیں اور سرکار کے۔ دیکھیں میری بات سنو، بات ختم ہو گئی ہے۔ اقبال نے تو کہہ دیا غلامی غلامی کے نعرے لگا رہے ہو، کرنی ہے جہانگیری تو محمد کی غلامی کر۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں فرمائی، اقبال نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ تم غلام ہو، تم اس وقت بھی غلام ہو گئے ہو۔ ہم فکری غلام ہیں، ہم ٹیکنالوجیکل غلام ہیں، ہم ایجوکیشنل غلام ہیں، ہم سیاسی اعتبار سے غلام ہیں۔ کاہے کی آزادی؟ اگر غلامی سے نکلنا ہے، اقبال کا فتویٰ ہے کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر۔ عرب کا تاج
تاج پہن سر پہ خداوندے عجم ہو جا. ان ساریوں غلاموں سے تمہیں آزادی مل جائے گی. تو محمد کا غلام ہو جا. ایک در کی غلامی کر لے پھر تو آزاد ہو جائے گا, کیونکہ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی. اس وقت امت غلامی سے نکل چکی ہے, اسی لیے غلام ہے. اللہ اور اس کے رسول کی غلامی سے نکل گئے ہو, اس لیے در در کی غلامی ہو رہی ہے. در در کی غلامی سے اگر بچنا ہے محمد کی غلامی میں آ جاؤ. در در کی غلامی سے بچ جاؤ گے. اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اللہ کے غضب پہ پڑھیں گے. آئیے مسجد کی خدمت کریں. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے.